نندا ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ جو میں آج 8 منٹ لیٹ ہو گیا آنے میں، اس میں میرا اپنا کوئی قصور نہیں ہے. کراچی اور حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے لاہور میں پانی بہت کھڑا ہے، اس کی وجہ سے لیٹ ہوا. جب گورنمنٹ چھوڑ کر یہاں ایک آٹوموبائل انڈسٹری تھی جس میں جاب میں نے کی، تو جس دن اس آرگنائزیشن کے چیئرمین مجھے انڈکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ یہ جو آپ کا لاہور آفس کا سٹاف ہے، ذرا اس کا خیال رکھیے گا. اگر اسلام آباد میں آدھا گھنٹہ بارش ہو جائے تو یہ ٹیلی فون پہ انفارم مجھے یہ کرتے ہیں کہ لاہور میں گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا ہو گیا. تو صاحب حیدرآباد اور کراچی میں تو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. خواتین و حضرات کی بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسانی آنکھ میں نہ کوئی بینائی ہے، نہ کوئی اس کے اندر نور ہے. یہ کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں پاتی. توقع کے جس رخ پر ہماری آنکھ دیکھ رہی ہو، جس اینگل سے یا جس آبجیکٹ کو ہماری آنکھ فوکس کیے ہوئے ہے، اس آبجیکٹ پر روشنی نہ پڑے. جب کسی آبجیکٹ پر روشنی پڑتی ہے اور اس سے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اس ریفلیکٹڈ لائٹ بیم سے ہماری آنکھ اس آبجیکٹ کو دیکھ پاتی. تو بینائی ہماری کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، وہ چیزوں کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے تاوقع کے چیزوں پر روشنی، لائٹ یا نور نہ پھیلے. اسی طرح انسان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا تاوقع کے وہ نور کو حاصل نہ کر لے، روشنی کو حاصل نہ کر لے. دنیا میں رب تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو طیب اور خبیث چیزیں پیدا کی ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کثیف اور لطیف چیزیں پیدا کی ہیں. ہماری ظاہری آنکھ کثیف چیزوں کو تو فوری طور پہ دیکھ لیتی ہے. اس لیے جب ہم کسی انسان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اس کے جسم کو فوری طور پہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ اندر سے کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، وہاں تک ہماری نظر نہیں جاتی. یہ اہل نظر ہیں. جب انسان ان سے ملتا ہے تو اس انسان کی جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ کثافت یا لطافت کی کس منزل پر ہے. انسان ارتقاء کے منازل سے گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچا ہے. اس ارتقاء کی ایک کوئک جھلکی انسان کے قطرے سے پیدائش تک کا وقت، وہ اسی ارتقاء کی ایک کوئک جھلکی ہے. تمام پروسیس جس سے انسان آج تک گزرا ہے اس کی ایک جھلکی وہ 37 ویکس میں دیکھ سکتا ہے انسان. انسان کے اندر حیوان موجود ہے. یہ بات شاید باعث بن جائے بہت سی آئی بروز ریز ہونے کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان بقول مولانا روم کے، انسان ایک گھنا جنگل ہے جس میں
حیوانات اور نباتات سبھی موجود ہیں. اسی لیے کسی انسان کو آپ شیر کی طرح بہادر دیکھیں گے، کچھ صاحبان ہمیں لومڑی کی طرح چالاک دکھائی دیں گے، کچھ انسان ہمیں بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن جب ہم کسی کے بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہم اس کی کسی ایک صفت کو نہیں کبھی دیکھتے، اس کی ایک چیز کو نہیں دیکھتے، یا دیکھنا نہیں چاہیے ہمیں. اور ہمیں چاہیے یہ ہے کہ انسان کی تمام چیزوں کو، اس کی تمام صفات کو، اس کی تمام برائیوں کو اکٹھا کر کے، یکجا کر کے اس کی ایک اوور آل اسسمنٹ ہم کریں، اور جو چیز اس کی زیادہ ہیویئر ہو تو ہم اس خوبی سے اسے یاد کریں. بات ہو رہی تھی نگاہ کی. انسانی آنکھ کثیف چیزوں کو دیکھتی ہے. جب کبھی آندھی چلے یا تیز ہوا چلے تو غور کیجئے کہ ہم اس ہوا میں اڑنے والی مٹی کو تو دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہوا کو نہیں دیکھ پا رہے. یہ کمال کی چیز ہے کہ جس چیز نے اس مٹی کو اڑایا ہے ہم اس پرائم موور کو نہیں دیکھ پا رہے لیکن مٹی کو دیکھ پا رہے ہیں، حالانکہ مٹی بذات خود اڑ نہیں سکتی. تو یہ جسم ہمارا از خود چلنے پھرنے پر قادر نہیں ہے. اس کا پرائم موور جو اسے چلائے ہوئے ہے وہ روح ہے انسان کی، لیکن اس روح ہی کو ہم نہیں دیکھ پاتے. جسم کا تعلق اس مٹی سے ہے اور وہ مٹی ہی میں چلا جاتا ہے. روح کا تعلق چونکہ رب سے ہے کہ وہ امر ربی ہے، تو روح مرتی نہیں، اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. اس لیے قرآن میں یہ فرمایا کہ ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. جس چیز کا تعلق رب سے ہے وہ رب سے ہی آئی ہے اور رب کی طرف لوٹ جائے گی، تو اس کی اصل پاکیزہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اسے کسیب کر لیں یا ہم اپنے اعمال سے اس کو لطافت کے اعلی مدارج تک لے جائیں. یہ جو روح کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ رب سے اس کا تعلق ہے اور رب ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے. غالباً لاسٹ منڈے کسی صاحب میں فنا ایک سوال پوچھا ہوا تھا، تو میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ دو طرح کی فنا ہے. خاصے لمبے اس کی ایکسپلینیشن میں پیش کی تھی. غلط یا صحیح اس سے میں نہیں کہہ رہا، اس کا قطعی طور پہ غلط ہو، لیکن اس فنا کو ہم ایک سینٹینس میں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس دن میں نے جان بوجھ کے وہ نہیں عرض کی تھی بات، تو اس کو میں ایکسپلین کر دوں، پھر اس کو میں سم اپ کر دوں گا ایک سینٹینس میں. کہ جب ہم ہر طرح کے غیر اللہ کو بھلا دیتے ہیں اور صرف رب یاد رہ جاتا ہے تو وہ فنا ہے، فنا فی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہر چیز، ہر ماسوا بھلا دینے کا نام فنا ہے، اور اسی کو روحانیت میں فنا فی اللہ کہا جاتا ہے. یہ جو ہم روحانیت کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت حاصل ہو جائے، یہ حاصل نہیں ہو پاتی کبھی. اس کو حاصل کرنے کا صرف
ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کے باطن کا تعلق رب سے جڑ جائے. اس لیے ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ عبادات سے رب نہیں ملتا، عبادات سے پارسائی ملتی ہے، نیکی سے رب ملتا ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرتے کرتے رفتہ رفتہ وہ ہماری عادت بن جاتا ہے. اگر کسی پابند نمازی نے نماز ادا نہ کی تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے. ویسی ہی بے چینی جیسے ایک سگریٹ پینے والے کو سگریٹ نہ ملے وہ بے چین ہوتا ہے. وہ عبادت کی عادت ہے جو انسان کو بے چین کر رہی ہوتی ہے. یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اور عادت سے، عادتاً عبادت جو کی جاتی ہے، رب نہیں ملتا. رب ملے گا جب ہم اپنی روح کا تعلق رب سے قائم کر لیں گے. بالکل اسی طرح کہ اگر پانی کا ایک بہت بڑا تالاب ہو، پونڈ ہو، جھیل ہو، اگر اس پونڈ کا یا اس جھیل کا تعلق کسی نہر، دریا سے نہ ہو تو وہ جو پانی وہاں اس پونڈ میں ہے کچھ عرصے کے بعد سٹیل ہو جائے گا، اس کا رنگ بھی بدلے گا اور اس میں بیڈ سمیل بھی پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر اسی تالاب کا تعلق دریا سے ہوگا، نہر سے ہوگا، تو تازہ پانی اس کے اندر داخل ہوتا رہے گا، وہ پانی کبھی سٹیل نہیں ہوگا. اس میں پانی کی مخلوق بھی زندہ رہ پائے گی، کھڑے ہوئے پانی میں پانی کی مخلوق بھی زندہ نہیں رہتی. تو اسی طرح جب انسان کی روح کا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہوتا تو انسان کی روح کثیف ہونے لگتی ہے، اور اس کثافت کی وجہ سے وہ مرئی چیزوں کو تو دیکھ پاتا ہے انسان، غیر مرئی چیزوں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. اور روح کا تعلق انسان رب کے ساتھ صرف اسی صورت میں جوڑ پائے گا جب انسان اپنے سے زیادہ ساحلے لوگوں میں بیٹھے گا، کیونکہ ساحلے کی صحبت سے انسان کی روح میں لطافت پیدا ہوگی. یہ لفظ میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں، یہ روحانی ٹرم ہے، روحانیت کی، تصوف کی ٹرم ہے، کیونکہ روح کو لطیف کیے بغیر انسان کی پرواز ایسی نہیں ہوتی کہ کارخانے قدرت کے ایجابات کو دیکھ سکے. تو اس لیے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے روحانیت میں. اور لطافت پیدا کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کو یکجا کر دے: حقوق اللہ کی ادائیگی اور مثبت سوچ، جس کو آسان لفظوں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ خلق خدا پر مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا. وہ مثبت سوچ جب آتی ہے تو اس مثبت سوچ کے نتیجے میں انسان یہاں تک چلا جاتا ہے کہ جہاں کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے گناہ کیا، کسی نے جرم کیا، تو انسان کی مثبت سوچ اس کو اس سوچ کی طرف لے جائے گی جہاں وہ کہتا ہے کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی. وہ کبھی نہیں کہتا کہ اس نے گناہ کیا، اس نے جرم کیا یا اس نے زیادتی کی میرے ساتھ. تو وہ اس کو ہمدردی کے لہجے میں یہ کہتا ہے کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی. تو جب ہم دوسرے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی تو ہم اس کو فی الفور معاف کر دیتے ہیں، اس کی اس کوتاہی سے آنکھ بند کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو کسی سے ہمیں کوئی گلہ ہوتا ہے، کبھی نہ کسی سے کوئی شکوہ ہوتا ہے.
نہ کسی کے خلاف دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، نہ کبھی کینہ قریب آتا ہے، بلکہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس سوچ سے۔ جب ہم کسی کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں مادی لحاظ سے، تو پھر ہم اس کو گرج نہیں کرتے، بلکہ دل سے بے ساختہ اگر مثبت سوچ کا حامل ہے انسان، تو بے ساختہ یہ آواز اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید رزق عطا فرمائے، رب تعالیٰ اسے مزید خوشحالی عطا فرمائے۔ تو جب یہ جذبات ہوتے ہیں تو ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے کہ اس نے کرپشن کی ہے، اس نے لوٹ مار کی ہے، حسد کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو کسی ایک نشست میں یہاں میں نے دل کی 10 آلائشوں کا ذکر کیا تھا، ان 10 آلائشوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جناب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے جو فرمایا تھا کہ اگر روحانیت کی طرف سفر ہوں، الفاظ یہ نہیں ہیں، میں آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہ روحانیت حاصل نہیں ہو پائے گی انسان کو جب تک کہ اپنے دل کو ان 10 آلائشوں سے پاک نہ کر لے۔ تو انسان کا دل مثبت سوچ کی وجہ سے ان آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی بڑی صراحت کے ساتھ کرے انسان، لیکن عادت نہ بننے دے، اسے شوق سے کرے، اس جذبے سے کرے کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور مجھے اس کی عبادت کرنا ہے۔ اس جذبے سے عبادت کر لے اور اپنی سوچ کو مثبت کر لے۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی شخص میں، تو پھر اس کی روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے راستے پر وہ چل نکلتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی شارٹ کٹ اور اس سے زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ روحانیت کے حصول کا آسان طریقہ ہے۔ یہ سوال کسی صاحب نے پھر ریپیٹ کیا ہے، یہ شرف الشریف کے جناب حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں بتائیے، ان کے مقام کے بارے میں بتائیے، کیا ان کا حکم آج بھی جاری و ساری ہے؟ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضور اگر آپ مجھ سے کسی سرجن کے بارے میں پوچھیں گے، کسی پروفیسر کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کیسا ہے، ان پر کامنٹ کرنے کے لیے مجھے ان سے بڑا سرجن یا ان سے بڑا پروفیسر ہونا ہوگا۔ ان سے زیادہ قابلیت پیدا کیے بغیر میں ان پر کامنٹ نہیں کر پاؤں گا، نہ مجھے کرنے چاہیے۔ تو جناب حضرت میاں شیر محمد صاحب بہت عظیم آدمی ہیں، میں نے تو بھائی علم کی عظمت کی ابھی ہوا بھی نہیں کبھی چکھی۔ یہ تو کوئی ایسا صاحب علم جو بہت بلند مقام پر فائز ہو، وہی آپ کو بتا پائے گا کہ جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کس مقام پر تھے، جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کس مقام پر ہیں، یا حضرت شیر محمد صاحب، یا اسی طرح اور بزرگان دین کس مقام پر ہیں۔ آپ ایک چپراسی سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ چپراسی کیا، اس دفتر کے سامنے سے گزرنے والے ایک راہگیر سے، جس کی منزل شاید کوئی اور ہے، کہ اس پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا شخص کیسا ہے، میں کیا عرض کر پاؤں گا۔ ویسے کتابوں میں پڑھی ہوئی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، جس شخص کو اللہ نے کوئی روحانی مقام عطا فرمایا ہے، وہ کسی دوسرے کے بارے میں کبھی کامنٹ نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیے، جو یہ کہتا ہے کہ میں قطب عالم ہوں اور وہ فلاں
تو فلاں ہیں، اس مقام پر فائز ہیں، تو فی الفور سمجھ جائیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ کیا عمل یا محنت ضروری ہے کسی بھی کامیابی کے لیے؟ رب تعالیٰ تو کبھی بغیر محنت اور عمل کے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سعودی عرب میں تو گھر سے آئل نکل آتا ہے تو ان لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن میں کیا کروں، میرے نزدیک رب کا فرمان آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو رب کا فرمان میرے نزدیک بالکل سچا ہے، روز اول سے لے کر روز قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے۔ یہ جو کبھی کبھار رب تعالیٰ کسی کو بغیر محنت کے عطا کر دیتا ہے وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ ایکسیپشنز کو ہم کبھی ایگزامپلز کے طور پہ کوٹ نہیں کر سکتے۔ اور جو آپ نے سعودی عرب میں کے لوگوں کی مثال دی ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کی نظر صرف ان کی آج کی حالت پر ہے، ذرا ان کے ماضی کو دیکھ لیجئے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ دودھ جب تک دودھ ہوتا ہے تو بڑا ولنریبل ہوتا ہے وہ، کہ اس میں کوئی پانی ڈال دے تو دودھ کی جو خالص ہونے کی صفت ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ اسی دودھ کو جب آپ بوائل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کئی گھنٹے اس کو دھیمی آنچ پر پکاتے ہیں اور اس کے بعد اس دودھ کو بلوتے ہیں آپ، اس کی بیٹنگ ہوتی ہے، انگریزی میں وہ بلونے کو بیٹنگ ہی کہیں گے۔ تو بیٹنگ ہونے کے بعد اس میں سے مکھن نکلتا ہے۔ وہ مکھن ولنریبل نہیں ہوتا کسی چیز کو، جو پانی اس کی اصل دودھ اس کی خالص پن کو ختم کر دیتا ہے، مکھن اسی پانی میں تر و تازہ رہتا ہے۔ لیکن وہ دودھ سے مکھن تک کا جو سفر اس نے طے کیا ہے اس میں وہ آگ پر کئی گھنٹے پڑا رہا ہے، دھیمی آنچ پر، حتیٰ کہ اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے، اتنی آگ اس نے برداشت کی ہے آنچ۔ اور اس کے بعد اس نے پھر بیٹنگ لی ہے اس نے، اور وہ بھی گھنٹہ بھر کی بیٹنگ ہے، پھر کہیں جا کے اس میں سے مکھن نکلا ہے، اور وہ مکھن خوش ذائقہ بھی ہے، خوش شکل بھی ہے، اور ولنریبل بھی نہیں ہے کثافتوں کے لیے۔ تو سعودیز کے اس سفر کو دیکھیے جو 1400 سال کا انہوں نے کیا ہے، ریگستان میں جس طرح سے مار کھائی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے دنیا کی دو اپنے وقت کی سپر پاورز کو زیر کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں، اور اس سے پہلے ان کے جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو آپ نے دعا فرمائی کہ میری قوم کو دنیا کی ہر نعمت عطا کر دے، یہ سب چیزوں کے نتیجے میں وہ ان کے گھروں سے تیل نکلا ہے اور وہ آج آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو چلیے میں اور آپ 1400 سال کی وہ محنت اور وہ مار تو نہیں کھاتے، صرف ہم 40 سال کی مار کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر سے بھی تیل نکل آئے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اس شخص کا ابو ظہبی کا ویزا لگا ہوا ہے، اس کی پردیس جانے کی سب سے بڑی وجہ اور مقصد اس کا اپنا گھر بنانا ہے، کرائے کے گھر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کے ماں باپ حیات ہیں، کیا یہ مقصد لے کر بیوی بیٹی کو چھوڑ کر پردیس جا سکتا ہے؟ وہ کیا وظیفہ کرے کہ اس کا مقصد جلد از جلد پورا ہو جائے؟ ہجرت میں بڑی برکت ہے، جب کسی ایک جگہ انسان پر رزق تنگ ہو جائے تو ہجرت کر لے، رزق کھل جاتا ہے۔ اور وظیفہ جو پوچھا صاحب، میں تو ایک ہی وظیفے سے واقف ہوں، اور اس وظیفے کے ہمیشہ نتائج بڑے اچھے نکلے ہیں، اور وہ وظیفہ ہے محنت۔ محنت کر لے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کامیابی کی،
اس کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں، اور اللہ بھی صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت محنت، عمل اور جدوجہد کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں۔ رب کو کاہل لوگ پسند نہیں۔ مراقبہ، انسان میں مراقبہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ مراقبے کے بارے میں بتا دیں، یہ کس طرح کرتے ہیں، طریقہ اور مراقبہ کرنے کے فائدے بھی بتا دیجیے۔ بہت مرتبہ اس بات ہو گئی، میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ہی سوال بار بار ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ احتجاج کرتے ہیں لوگ کہ وقت آپ ہمارا ضائع کرتے ہیں، انہی لفظوں میں کہتے ہیں مجھے کہ آپ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک ہی سوال بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، تو اس کے بجائے آپ دوسرا سوال انٹرٹین کر لیا کریں۔ تو مراقبے پر بہت سی نشستوں میں یہاں بات ہو چکی، آپ کسی ایک نشست کی گفتگو کو دیکھ لیجیے، سی ڈیز اویلیبل ہیں، اس میں مراقبے کے آپ کو فوائد بھی مل جائیں گے، طریقہ بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بجائے میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہو جائے ہمیں اگر ہم اعمال پر زیادہ زور دے دیں۔ کمال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پریشان ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے فیصلے نہیں ہونے ہیں۔ روز محشر، روز محشر رب تعالیٰ یقینی طور پر یہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے مراقبہ کیا ہے یا نہیں کیا، تم نے اثبات و نفی کی ضرب لگائی کہ نہیں لگائی، تمہارا قلب جاری ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن ہمارے دوسرے اعمال جو ہیں ان پر فیصلہ ہوگا۔ پہلے ہم آخرت کے فیصلے کی فکر ہم کر لیں، اگر زیادہ عقل مندی یہی ہے تو ہم ان اعمال پر زور دے دیں جن اعمال پر ہماری آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وضاحت کریں کہ صلی علی کتنی بڑی نعمت ہے، کیا پوری کائنات کا نظام اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات جانتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ میں کوئی صاحب علم تو ہوں نہیں جو میں ایسی باریک باتوں کو جان سکوں۔ میں موٹی سی ایک بات جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، اور یہ بات نقش ہے میرے ذہن پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اپنے حق میں دعاؤں اور میرے درود کی قطعی طور پر کوئی حاجت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بالاتر ہیں، بلند ہیں ان سے۔ درود شریف تو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں احسان مند ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق ہم تک پہنچایا، نہ صرف کلمہ حق، پیغام حق ہم تک پہنچایا، بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں تکلیفیں اٹھا کے اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر کے میرے لیے ایک عملی نمونہ چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس احسان کے جواب میں اظہار تشکر کے لیے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ میرا علم تو یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ صلی علی کیا کائنات کو نظام کو چلا رہا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم دل میں احسان مند ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے،
اور اس احسان کے اظہار کے لیے کہ ہم احسان مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اظہار تشکر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجیں۔ ایک اور سوال کیا، عالم مثال کے اثرات عالم اسباب پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، جبکہ عالم اسباب کے اثرات عالم برزخ پر مرتب ہونے کی سمجھ آتی ہے؟ اس کی مہربانی سے وضاحت کر دیں۔ بھائی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی پر بات کر رہا تھا ساری، اور بڑی وضاحت سے میں نے بات کی کہ روح من جانب اللہ ہے اور اسے لوٹ کے واپس چلے جانا ہے۔ جب روح ہماری لطیف ہوتی ہے تو اس کے اثرات دنیا میں اس طرح ہم پر مرتب ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو میں یوں کر دوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے آپ کے لیے، کہ ہمارے جو جسم مثالی ہے، جو عالم مثال میں ہے، جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارے ذکر اذکار ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، اس کے اثرات کے تحت ہمارا جو جسم مثالی ہے یا وہ ناتواں ہوتا ہے یا توانا ہوتا ہے۔ جو کچھ یہاں ہم کر رہے ہیں اس کا اثر عالم مثال میں جو ہمارا جسم مثالی ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جو جو ہمارا جسم مثالی کمزور ہوتا ہے تو عالم اسباب میں ہمارا جسم کثیف ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں کثافت بڑھتی چلی جاتی ہے، گناہوں میں ہم ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور ہماری باطنی آنکھ اتنی ہی دھندلاتی چلی جاتی ہے۔ اور جتنا ہمارا جسم مثالی لطیف ہوتا ہے اس کا براہ راست تعلق ہمارے روح سے ہے، تو ہماری پرواز اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہماری باطنی آنکھ کی بینائی اتنی ہی تیز ہوتی چلی جاتی ہے، ہماری نگاہ بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح عالم اسباب کے جو اثرات ہیں وہ خود ہی انہوں نے لکھ دیا کہ عالم برزخ میں مرتب ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اعمال جو ہیں یہاں وہ اصل میں فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے آخرت میں فیصلہ ہمارے اعمال پر ہوگا۔ ہمارے اعمال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عالم مثال میں جو جس میں مثالی موجود ہے اس کی صحت کیسی ہوگی۔ تو اگر ہمیں روح کو زیادہ بہتر کرنا ہے کہ دور تک پرواز کر سکے، اپنے جسم مثالی کو ہم نے توانا کرنا ہے، تو یہاں ہمیں اپنی سوچ پہلے مثبت کرنا پڑے گی، اور اعمال اس کے نتیجے میں خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اعمال کا تعلق ہماری سوچ سے براہ راست ہے۔ کوئی بھی عمل وجود میں آنے سے پہلے سوچ میں انسان کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اس کام کے بارے میں سوچتا ہے، پھر نیت کرتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے، ارادہ باندھتا ہے اور عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں، یہ چار سٹیپس ہیں جس کے نتیجے میں کوئی بھی عمل وجود میں آتا ہے۔ جب ہماری سوچ ہی پازیٹو ہو جائے تو اعمال خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں، اور اعمال خود جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمارا جسم مثالی پلنے لگتا ہے، توانا ہونے لگتا ہے، روح ہماری اس کی پرواز بڑھنے لگتی ہے۔ تو انعامات کی بارش عالم الاسباب میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی ہم پر۔ دوسرا انہی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض بچے پیدائشی معصوم اور بے ضرر ہوتے ہیں یا نارمل کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض بچے بہت ضدی سرکش بچپن ہی سے ہوتے ہیں، یہ ان کے جینز کا اثر ہے یا ماحول یا ماں باپ کی غلط حرکت؟ یہی کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بچہ، یا قرآن کے لفظوں میں اگر بات کریں، ہر روح رب تعالیٰ نے ایک سفید کاغذ کی طرح پیدا کی ہے۔ ایک سفید کاغذ یہ جس پر کچھ نہیں لکھا، وہ رب تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں بچے کی صورت میں عطا کیا ہے۔
یہ ہم پر منحصر ہے، اس کا انحصار ہماری سمجھ اور عقل اور اعمال پر ہے کہ ہم اس سفید کورے کاغذ پر کیا تحریر کرتے ہیں، قرآنی آیات یا نازیبہ الفاظ۔ کوئی روح یا کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر نہ تو ضدی ہوتا ہے، نہ سرکش، نہ غسیلہ۔ یہ اسے پہلا سانس لینے سے لے کر اس کی موت تک ارد گرد کے لوگ اور ارد گرد کا ماحول اسے یہ سب بناتا ہے۔ اس میں بہت تفصیلی گفتگو شاید 2-3 نشستوں میں ہوئی تھی، وہ آپ سن لیجئے، بہت تفصیل سے مل جائے گی اس میں۔ اب آخر پر وہ ہے کہ دعا بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو بھائی میں تو پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ عملیات اور وظائف میں یقین نہیں رکھتا۔ ہاں، وظائف و تسبیحات میں پوری طرح یقین ہے، لیکن ان کی وہ فارم ڈیفرنٹ ہے۔ اگر کوئی تسبیح یا وظیفہ بطور ذکر الہی کیا جائے، نیت اگر یہ ہے کہ میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں یا یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے رب کو پکاروں اور اس کے جواب میں رب مجھے پکارے، تو اس کا میں قائل ہوں، وہ ضرور کی جانی چاہیے، لیکن نیت صرف اپنے رب کو پکارنے کی ہو، نیت یہ نہیں ہو کہ یہ میں وظیفہ پڑھ لوں تاکہ میرا بچہ نیک ہو جائے۔ اس وظیفے میں یقین نہیں رکھتا۔ تو اس لیے جس چیز پر یقین نہیں میرا، تو میں جانوں گا بھی نہیں ان چیزوں کو، اور میں بتا بھی نہیں پاؤں گا، ورنہ میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا کوئی نہ کوئی وظیفہ۔ ایک اور سوال انہی صاحب نے کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ مان، ناز اور نیاز، کون سا رابطہ، کون سا لفظ صحیح ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو مان زیادہ اچھا ہے۔ اگر رب پر یہ مان ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ آل ٹائمز پاورفل ہے، وہ سب سے بڑا ہے، قادر ہے، یہ مان ہے کہ میرے رب سے بڑا کوئی نہیں، میرے رب سے زیادہ قادر کوئی نہیں، تو یہ مان زیادہ بہتر ہے۔ ان کا اسی سوال کا اگلا حصہ ہے کہ کون سا رابطہ، کون سا لفظ صحیح ہے، کون سا غلط، عشق حقیقی اور عشق مجازی؟ بھائی عشق حقیقی، ویسے یہ سوالات دیکھ کے مجھے ایک چیز کا خیال آیا کہ میں اگر جیو پر افطاری کے پروگرام میں جاؤں تو بہت سے انعامات لوٹ لاؤں گا وہاں سے۔ تو یہ حضور آپ نے مجھے کوئز کے امتحان میں ڈالا ہے۔ پھر کچھ سوالات باقی رہ گئے، انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگر نیکسٹ سنڈے عید کی چھٹیاں نہ ہوئیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، اس میں جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔